پہلے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان چراغ ہوا کرتا تھا، وہ ان کو انتخابی نشان بلہ واپس الاٹ کروا دیں گے۔ عمران خان صاحب الیکشن کے لیے بھی اہل ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کا توشہانہ کیس میں جو ہے وہ کنوکشن وہ ختم کر دیتے ہیں، تو عمران خان صاحب پھر ایلیجبل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے، یہ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان میں اور پاکستان کے آئندہ آنے والے الیکشنز کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ اور پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ انہیں بلہ بھی واپس ہو جائے گا اور عمران خان صاحب بھی الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائیں گے، اہل ہو جائیں گی۔ اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ جب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا کہ بلہ انتخابی نشان پی ٹی آئی کا نہیں ہوگا تو اس سے پی ٹی آئی کو نقصان کیا ہوگا؟ اگر ہم اس کی تفصیل دیکھیں تو الیکشن کمیشن کا جو موقف ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے اس لیے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ اسے نہیں مل سکتا۔ اور الیکشن کمیشن کے مطابق عمر ایوب صاحب جنرل سیکرٹری کے عہدے پر غیر قانونی طریقے سے آئے ہیں۔ اسد عمر صاحب جنرل سیکرٹری تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن کسی ڈیو پروسیس کو فالو کیے بغیر عمر ایوب صاحب جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، جب وہ خود ہی جنرل سیکرٹری نہیں بن سکتے تھے اس ڈیو پروسیس کو فالو کیے بغیر، تو ان کا نامزد کیا گیا الیکشن کمشنر بھی درست نہیں ہے اور اس کے زیر نگرانی ہونے والے انتخابات بھی درست نہیں ہیں اور کاغذات نامزدگی بھی نہیں دیے گئے تھے۔ اس طرح پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلے سے اسے محروم کیا گیا۔ اب بلے کا انتخابی نشان واپس ہونا صرف اسی پر یہ منحصر نہیں ہے یا اسی پر یہ پابند نہیں ہے، ختم نہیں ہو جاتی بات، بلکہ یہ ہے کہ اس سے یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کے اس کو ریکگنائز نہیں کرتا، اور گویا کہ پی ٹی آئی اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اور اس لیے اس کو سمبل نہیں دیا جا سکتا۔ اور اس کا جو نقصان سب سے بڑا ہے پی ٹی آئی کو وہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی ہماری صوبائی اسمبلیاں ہیں اور وفاق کی اسمبلی ہے، اس میں ہر اسمبلی میں خواتین کی بھی مخصوص نشستیں ہیں اور اقلیتوں کی بھی مخصوص نشستیں ہیں۔ ان نشستوں کے حصول کے لیے جو اصول وضع کیا گیا ہے کہ جو جیتی ہوئی نشستیں ہیں ان کی نسبت اور نسبت تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں الاٹ کی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں۔ گویا اگر ایک اسمبلی میں 80 نشستیں ہیں اور وہاں سے الیکشن ہوئے تو 40 نشستیں کسی ایک جماعت نے جیت لیں، گویا اس نے 50% الیکشن کی نشستیں جیتی ہیں۔ اب مخصوص نشستیں جتنی بھی ہیں، اگر مثال کے طور پر وہاں پر 20 مخصوص نشستیں ہیں وہ خواتین کی، تو اس میں سے 50% یعنی 10 نشستیں اس کو الاٹ کر دی جائیں گی۔ لیکن جب پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ ہی نہیں ہے اور اس کے لوگ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان مخصوص نشستوں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آزاد حیثیت سے، جب آپ کے پاس بلہ انتخابی نشان نہیں ہے، آپ ایک سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو پھر آپ کے لوگ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں، اور آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والوں پر فلور کراسنگ کی شک لاگو نہیں ہوتی۔ اور آزاد حیثیت سے لڑ کر آنے والے جو وہاں پر عمران خان صاحب کا نام استعمال کریں گے، اور اس کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک حلقے سے 4 آدمی پی ٹی آئی کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جب ان کے پاس انتخابی نشان بلہ ہوگا، پی ٹی آئی ان کی جماعت ہوگی، تو اس صورت میں کسی ایک کو ٹکٹ دیا جائے گا اور وہاں کے تمام ووٹرز کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہی پی ٹی آئی کا آدمی ہے، یہی عمران خان صاحب کا یعنی کہ فالوور ہے، یہی ان کا مخلص لیڈر ہے یہاں پر۔ سارے لوگ پھر اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس بلہ انتخابی نشان نہیں ہے، پی ٹی آئی کا اس کے پاس نہیں ہے ٹکٹ، آزاد حیثیت سے وہ 4 بندے الیکشن لڑ سکتے ہیں اور ہر ایک یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں ہی پی ٹی آئی کا زیادہ مخلص ہوں۔ اس صورت میں پی ٹی آئی کا ووٹر کنفیوز ہوگا اور کسی دوسرے کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال یہ پہلے نون لیگ کے ساتھ سینٹ کے الیکشن میں ہوا، وہ سارے کے سارے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے، بہرحال اس کے بعد بھی وہ نون لیگ کے ساتھ ہی جڑے رہے، اور یہ کسی بھی جو لوگ جیت کر آنے والے ہیں ان کی جو
وفاداری ہے اس کا ایک بڑا امتحان ہے کہ وہ جیتنے کے بعد اپنی قیادت کے ساتھ ہی رہتے ہیں یا وہ اقتدار کے لالچ میں آ کر کسی دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے پی ٹی آئی کے لیے اگر اس کو بلہ انتخابی نشان واپس نہیں ملتا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان چراغ ہوا کرتا تھا، یہ بعد میں انہوں نے عمران خان صاحب نے بلہ الاٹ کروایا تھا۔ اب اگر بات کی جائے کہ پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان بلہ ہے وہ واپس کس طرح ہو سکتا ہے، اس کی کیا امید باقی ہے، تو یہاں یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو جو امید پیدا ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک تاثر ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا اپنا ایک خیال ہے، گمان ہے کہ چونکہ پبلک کے اندر ایک رائے ہے کہ پی ٹی آئی کو کارنر کیا جا رہا ہے، اس کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس صورت میں جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آتا ہے تو یہ اس چیز کو اور بھی تقویت دیتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک غیر جانبدارانہ یا ایک خاص قسم کا اس کے ساتھ خیال رکھا جا رہا ہے، اس کو دیوار کے ساتھ لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، تو ایک عوام میں ہمدردی پیدا ہو رہی ہے جس کو ظاہر ادارے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں لیگل ٹیم کو یہ امید ہے کہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے جس کی اس وقت تیور بدلے ہوئے ہیں اور جو اس وقت ان کے حالات بتا رہے ہیں، جس طرح کہ اطہر من اللہ صاحب کی کل ریمارکس دیکھنے میں آئے، تو اس سے یہ امید ان کو لگی ہے، اور جو سپریم کورٹ کی اس وقت جو حالت چل رہی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ ان کو انتخابی نشان بلہ واپس الاٹ کروا دیں گے، اور یہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ یوں ویسے ہی عدالتیں ہمارے ملک میں جو عدالتی سسٹم ہے اس کو یوں ہی 140واں نمبر نہیں دیا گیا، یہاں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں مجرم کون ہے، ملزم کون ہے یا درست کون ہے۔ یعنی کل جب آپ ایک آدمی کو چور ثابت کر رہے تھے، آج آپ اس کو مسیحا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ کل جس کو آپ نے پہلے عدالتوں نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دے کر ملک کو برباد کروایا، ایک چلتا ہوا ملک کو واپس کئی سال پیچھے لے کر چلے گئے، آج عدالت اسے معصوم قرار دے کر ہچکولے کھاتے ہوئے اس ملک کو مزید ڈبونے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس میں یعنی یہ بھی امید پیدا ہوئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن کے لیے بھی اہل ہو جائیں گے، اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو جو سزا ہوئی تھی وہ معطل ہو چکی ہے، البتہ ان کی جو نااہلی ہے وہ برقرار ہے، اور اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے بھی اس نااہلی کو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو مثال بناتے ہوئے یہ بتایا کہ ان کی نااہلی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب آج درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ عمران خان صاحب کی نااہلی کو ختم کیا جائے۔ رجسٹرار نے اس کے اوپر اعتراض لگا کر واپس کر دیا اور کہا کہ 6 تاریخ تک آپ یہ اعتراضات ختم کر کے واپس اسے لے آئیں۔ گویا 6 تاریخ کو یہ کیس واپس داخل ہو جائے گا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کا رجسٹرار جب اسے قبول کر لیں گے اور اس کے بعد اس پر سماعت ہوگی، 1-2 دن اس میں لگ سکتے ہیں۔ اس سے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے تاخیر ہو جائے گی، اور اتنے میں کاغذات نامزدگی کی واپسی، ان کے اوپر اعتراضات اور ان کی قبولیت اور عدم قبولیت کے فیصلے ہو جائیں گے، اور عمران خان صاحب اس صورت میں لیٹ ہو سکتے ہیں، اور لیٹ ہونے کی صورت میں عمران خان صاحب شاید الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں۔ لیکن انصار عباسی صاحب نے کنور دلشاد صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے اس حوالے سے بتایا ہے، سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ کنور دلشاد صاحب سے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 1988 میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ظاہر سینئر لیڈر تھے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کی وہ بات کر رہے تھے کہ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جو ہے ان کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ جو ہے وہ آر او نے ریجیکٹ کر دیے، آر او کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹریبیونل میں وہ گئے، ٹریبیونل نے بھی ریجیکٹ کر دیے۔ سو مختلف سٹیجز کے اوپر ان کے جو نامینیشن پیپرز تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے، لیکن سپریم کورٹ میں جب وہ گئے تو سپریم کورٹ نے ان کے نامینیشن پیپرز کی جو ریجیکٹ کی جانے کی جو فیصلے تھے ان کو انہوں نے ڈسمس کیا اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ سو اگر کنور دلشاد صاحب کے مطابق اگر 6 تاریخ کو بھی یا 7 تاریخ کو بھی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ کنوکشن وہ ختم کر دیتے ہیں، تو عمران خان صاحب پھر ایلیجبل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حالات کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسی صورت میں کہ عمران خان صاحب کو اہل قرار دے دیا جاتا ہے تو نون لیگ کے لیے بالخصوص بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور ان حالات میں نون لیگ کے لیے سروائیو کرنا
بہت اچنبے کی بات ہوگی، اور پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے الیکشن کے اندر حصہ لینا ان کے لیے جہاں خوشیوں کا باعث ہوگا وہاں آسانیاں بھی اس میں پیدا ہوں گی، اور اس سے یہ بھی یعنی تاثر دیا جا رہا ہے کہ ووٹر کی جو ریشو ہے ووٹ کاسٹ ہونے کی اس میں بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہماری ویڈیو کیسے رہی؟ اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔